الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمارے گھروں سے، ماحول اور معاشرے سے لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو، آج اس عنوان پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اور ان لڑائی جھگڑوں میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہے، جو ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے، جو زندگی بھر کا ساتھ ہے. تھوڑا سا آپس میں تو میں کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. جو گھر آباد ہونے تھے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں معمولی جھگڑے پر. تو ان جھگڑوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یا تو کچھ عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، یا پھر مرد کی طرف سے. ان دونوں میں سے ضرور نہ ایک کی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کی نوبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے. پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو یہ جدائی کی جو نوبت ہوتی ہے، طلاق کی جو نوبت ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ناچہتی ہو، ناراضگیاں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑے ہوئے نہ ہو. جس طرح دو اینٹ جڑتی ہیں تو پھر جڑتے ایک گھر بن جاتا ہے، اسی طرح میرے عزیز دوستو، جب دو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جب دل جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک گھر آباد ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا گہرا رشتہ ہے، عمر بھر کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا ساتھ اس لیے بنایا ہے کہ یہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون والی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ سکون، چین و اطمینان حاصل کریں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور ہماری نشانی ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. بھائی ظاہر ہے یہ سکون انسان کو تب ملے گا نا جب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تو میں نہیں ہوگی. جب گھر آتے ہی بندے کو بیوی کا منہ اچھا نہ لگے اور بیوی کو شوہر کا منہ اچھا نہ لگے، چہرہ اچھا نہ لگے، تو پھر کہاں ایک دوسرے کے ساتھ سکون ملے گا؟ تو آج میں اسی عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو کس طرح ختم کیا جائے. تو پہلے عورت کے جو خامیاں ہوتی ہیں، جو عورت کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، پہلے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر مرد کے بارے میں تذکرہ کریں گے. تو میرے عزیز دوستو، نکاح کا جو مقصد ہے، شادی کا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ایک دوسرے کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. جو بیوی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنی زندگی گھر میں ہنسی خوشی گزارے گی. اور جو عورت اپنے خاوند کی پریشانی کا سبب بنے گی، ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی اور اس کا شوہر بھی پریشانی اٹھائے گا. پھر تو گھر بسانا عورت کے لیے بہت ہی بڑا مشکل ہوگا. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر مرد کسی سے
کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو گرانا چاہے تو وہ گرا سکتی ہے، کیونکہ عورت کو گھر والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر اسی کے اوپر منحصر ہے، وہ چاہے تو گھر کو بنا بھی سکتی ہے، وہ چاہے تو گھر کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، ایک خوبصورت عورت کو تعلیم یافتہ بھی ہو، جو مالدار بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاوند کی دل کی ملکہ بننے کے لیے اس کو بڑی سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو سب سے پہلے تو اپنی محبت کا اس کے سامنے اظہار کرے، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کو چاہتی تو ہے، محبت ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ بھائی محبت کے لیے اظہار ضروری ہے، کیونکہ شوہر کو پتہ تو چلے گا اس کی بیوی واقعی اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن شیطان بھی بڑا مکار قسم کا شخص ہے، وہ عورت کو ہمیشہ اپنے خاوند کے سامنے اس پر عجیب قسم کا شرم و حیا طاری کر دیتا ہے کہ وہ اس کے سامنے بولے ہی نہیں، لیکن جب کسی محفل میں بیٹھے گی، چار آدمی جو غیر محرم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے ہنسی کھلی مذاقیں وغیرہ ہوتی رہیں گی، تو بھائی شریعت کہتی ہے جہاں محبت کا تمہیں اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہاں پر تو محبت کا اظہار کرنا موجب ثواب ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے ہنسی کھلکھلاہٹ مسکراہٹ مزاحیہ باتیں کرنا یہ تو اسلام کے لیے بالکل ہی جائز ہے اور یہ اجر کا باعث ہے، لیکن جو غیر محرم تھے جن کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ناجائز تھی، حرام تھی، ان کے ساتھ یہ جو کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے تو پھر یہ تو اس کے لیے باعث گناہ ہوگا۔ ہم نے کئی گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد اسی بات کی دیکھی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے دل کے اندر خوش بھی ہے لیکن پھر بھی اظہار نہیں کرتی، گویا کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ مرد بھی کوئی اس کے لیے زندگی میں ضروری ہے یا نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بات چیت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے آپ دودھ میں کھجور ملا کر کھانے سے بھی زیادہ عزیز ہو، زیادہ پسند ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی برملا کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن میں شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، خاوند نے جو بات کہی تو بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی۔ خاوند سے محبت کا اظہار عورت نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ یہ تو فطرتی بات ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے عشق اور مشق دونوں چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ یہ دونوں اظہار مانگتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ تو بھائی بہت بڑی غلطی کی بات ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ اپنے قول سے فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کم ہو رہی ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بیوی اپنے خاوند کے سامنے اپنے قول و فعل کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرے گی تو پھر خاوند کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھی تسکین آئے گی، چین و سکون آئے گا، اور وہ اور زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے گا۔ مجھے ایک مشہور واقعہ یاد آ گیا۔ ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، ہاں البتہ وہ تھوڑی بہت خوبصورت تھی، تو ایک بڑے امیر گھرانے سے اس کے لیے آفر آ گئی، اس کی شادی ہو گئی کسی امیر بندے سے، اور وہ بندہ امیر تو تھا لیکن ساتھ ساتھ اس عورت کے ساتھ بہت بڑی محبت و پیار کرنے والا تھا۔ لیکن جب یہ عورت اپنے غریبانہ گھر سے نکل کر ایک بڑے امیر کے گھر میں آ گئی تو بہت بڑے نخرے میں آ گئی۔ خاوند اس سے جتنی محبت کرتا یہ اتنے اور زیادہ نخرے میں جاتی، اپنے آپ کو بن سنور کر بیٹھتی رہتی تھی، لیکن کبھی اپنے خاوند سے محبت کا اظہار نہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خاوند اپنے بہت بڑے گہرے موڈ کے اندر تھا، اپنی بیوی کے ساتھ محبت میں کہہ رہا تھا کہ میں تو تم سے بہت بڑی محبت کرتا ہوں، بتاؤ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ تو بیوی نے کہہ دیا کہ نہ مجھے تو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کر دیا تو اس پہ
اس کے یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ خامد کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ غریب گھرانے کی لڑکی تھے، میں نے اس کو اتنے بڑے امیر گھرانے میں لایا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ موڈ میں نہیں بات کرتی۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو تمہیں 3 طلاق۔ تو بھائی جب طلاق آ گئی، یہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی، پھر اس کی آنکھیں کھلیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی بھی کہیں اور جگہ نہ ہو سکی، کہیں سے آفر نہ آئی، کیونکہ جب ایک مرتبہ کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو پھر بیوہ کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا آج سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس پر تو میں ایک الگ اور موضوع کبھی بیان کروں گا، آج تو صرف اسی موضوع کو لے چلتے ہیں۔ جب اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اب تو میرے لیے زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، میں اگر اپنے خامد کے سامنے محبت کا برملا اظہار کرتی تو آج پھر مجھے یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیں بھائی، یہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے اور اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اس میں اظہار کرنا چاہیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار بنا کر پڑھا کرتی تھی، چنانچہ ان کے بہت بڑے مشہور اشعار ہیں: لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس الصبا، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، اور کہتی تھی کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطَّلِعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ تَطَّلِعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، کہ آسمان والا جو سورج ہوتا ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد ختم اس کا ٹائم، پھر صبح کو طلوع ہوتا ہے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے اندر بھی آپ کا چہرہ کوئی دیکھے تو اس کو اس طرح روشنی محسوس ہوگی کہ چاند بھی اس کے اندر شرمسار رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اتنا حسن تھا، اتنا حسن تھا، اتنا کمال تھا کہ کوئی بندہ رات کی اندھیری کے اندر چھوٹی سی سوئی اس کی گم ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود ہوں تو وہ آرام سے سوئی بھی مل جاتی تھی، اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خامد کا استقبال کرے تو خامد کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ آپ میں سے کوئی ایسی بیوی ہے کہ جس نے کبھی خامد کی محبت میں یہ اشعار کہے ہوں؟ نہیں بھائی، ایک فقرہ بھی نہیں بول دیا۔ عورت سمجھ لیتی ہے کہ بس خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ مجھے تو اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو پھر بھی اس کے نظر میں محبوبہ بن کر رہوں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، چاہے محبت ہو چاہے کوئی اور عمل ہو، ہمیشہ دونوں کی طرف سے ہوگا تو پھر یہ قول و فعل و عمل مقبول ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور دوسری بات، عورت کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اپنی خاوند کی خوشی کو ترجیح دے، اس کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہے کسی طرح میرے خاوند کا دل خوش رہے، یہ نہیں کہ ہر وقت مجھے ہی خوش رکھا جائے۔ اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اس کی توجہ کا طلاق باہر کے بجائے اپنے گھر کی طرف ہوگا، وہ دفتر میں ہوگا، آفس میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر بھی گھر کے لیے بے چین ہوگا، کسی طرح ان سے جان چھڑا کر اپنے گھر جاؤں اور چین و اطمینان حاصل کروں، جہاں پر جا کر اس کو سکون ملے گا۔ خاوند کی مرضی کے خلاف اکثر عورتیں بات چیت کرتی رہتی ہیں، تو خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کوئی کام کوئی بات ایسی نہ کریں جو خاوند کو بری لگے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، ہمیشہ جب خاوند گھر سے چلا جاتا ہے تو پھر دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شوہر کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، میرا شوہر تو ایسا ہے، میرا تو شوہر ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتا رہتا ہے، مجھ پر ہمیشہ کوستا رہتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی گھر کا سب سے بڑا جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ وہ عورتیں فوراً پھر جب اس کا شوہر آ جاتا ہے تو اس کو بتا دیتی ہیں کہ تمہارے بیوی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں، تو جھگڑے کا باعث یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب بیوی اپنے شوہر کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر شوہر کے دل کے اندر بھی اس کی محبت و پیار گھٹ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے عزیز دوستوں، خاوند جب کوئی کام کہہ دیتا ہے تو پھر بھی
بیوی وہ کام توجہ کے ساتھ نہیں کرتی، ذمہ داری کے ساتھ نہیں کرتی، تو یہ کام بھی جو ہے نا عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاوند سے محبت میں بڑا رکاوٹ بنتا ہے۔ مثلا ایک بندہ صبح کو جب دفتر جاتا ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو کپڑے چاہیے، تو اس کے لیے کپڑے فوراً تیار کر لے، اس کے بعد اس کے لیے کھانا تیار کر لے، اس کے بعد اس کے لیے جو بوٹ وغیرہ ہیں وہ صاف کر کے ان کے لیے جوتے پالش کر کے رکھ دے۔ جس طرح وہ نیند سے اٹھے تو اس کے لیے صابن کپڑے وغیرہ تیار ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ چیزیں بیوی پوری کر لے گی تو پھر خاوند کو کیا ہوگا کہ ایسی بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، پھر تو وہ برملا اپنی محبت کو ظاہر بھی کر دے گا کہ مجھے تو تم سے بڑی محبت ہے۔ لیکن عورتوں کے اندر ہمیشہ یہ خامی دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیتی ہیں، توجہ ہی نہیں دیتی کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ کیا کہا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ اپنے خاوند کی ضرورت کا خیال کیا جائے۔ اور چوتھی خامی جو عورتوں کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فرمائش کو ترجیح دیتی ہیں خاوند کی فرمائش۔ حالانکہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنی فرمائش کو چھوڑ کر خاوند والی فرمائش کو، اپنے شوہر کی جو فرمائش ہے اس کو ترجیح دیں۔ اب اگر خاوند ایک چیز اپنی بیوی کے لیے سب سے اعلیٰ قسم کے کپڑے نہیں لا سکتا اور بیوی ادھر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی، روٹ کر بیٹھ گئی کہ مجھے کسی طرح یہی کپڑے لا کر دو، اب اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ ضد کا معاملہ اس طرح ہوگا کہ پھر خاوند کے دل کے اندر بیوی کی قدر کم ہو جائے گی، جو محبت تھی وہ ختم ہو جائے گی، بیوی بھی دکھی رہے گی، خاوند بھی دکھا رہے گا۔ اسی لیے کہ اگر اس کو نئے کپڑے کی چاہت ہے تو پھر وہ ان کپڑوں کی فرمائش کرے، اس چیز کی فرمائش کرے جو اس خاوند کی وسعت کے مطابق ہو، جس کا وہ خرچہ افورڈ کر سکتا ہو۔ اگر وہ کپڑے کہے گی تو پھر وہ فوراً خاوند لا کر دے گا، بیوی بھی خوش ہو جائے گی، خاوند بھی خوش ہو جائے گا۔ پھر جب اس کی فرمائش پوری ہو جائے تو پھر عورت یہ بھی خامی کرتی ہے کہ پھر اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ حالانکہ شوہر اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے پھل سبزیاں وغیرہ لا کر اپنی بیوی کے لیے سارے ساز و سامان جمع کرتا ہے، اس کے لیے اچھا ہار لاتا ہے، اچھی گھڑی لاتا ہے، اچھی انگوٹھی لاتا ہے۔ اتنے بڑے سامان لانے کے باوجود پھر بھی بیوی اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی کہ تم نے میرے لیے کچھ لیا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے اور زیادہ وہ کہتی ہے، زبان سے ناشکری کے الفاظ بولتی ہے کہ تیرے گھر کے اندر کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا، تیرے گھر کے اندر جب سے آئی ہوں میں نے کبھی اطمینان و چین نہیں دیکھا۔ جب ایسے لفظ شوہر سنے گا تو اس کی ذہن سے یہ ساری محبت کے جو دریچے تھے وہ نکل جائیں گے کہ یہ بیوی میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ تو بھائی ایسے الفاظ بندہ زبان سے کیوں کہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ذہن سے، ایک دوسرے کے دل سے نکل جائیں۔ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اس چیز سے کنٹرول میں لانا ہے۔ تو پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، خاوند گھر آتے ہی وہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے کھانا ملے، کھانا کھانے کے بعد پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کا موقع ملے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، خاوند جیسے گھر آ گیا تو بیوی اپنا رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ رونا دھونا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آج تو میرے سسر نے یا میری ساس نے میرے ساتھ یوں بات کی ہے، فلاں کام کے لیے مجھے کہا، فلاں کام کے لیے کہا، مجھے تو انہوں نے 2 منٹ کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ تو سارے اپنے لیے جھگڑے بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب خاوند باہر سے آئے گا اس کو باہر کے معاملات کی بھی بہت پریشانی ہوگی، گھر کے اندر بھی جب آئے گا اور زیادہ اس کے اوپر معاملات کا وزن آ جائے گا، بوجھ آ جائے گا، تو پھر وہ اور پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس پہلے بھی کاروباری معاملات میں پریشانی ہوگی، کہیں پر قرض لینا ہے، کہیں پر دینا ہے۔ اب بیوی کو چاہیے تو یہ تھا سب سے پہلے اس کو کھانا دیتی، اس کے بعد اس کو چند منٹ کے لیے آرام کے لیے اس کو سلا دیتی، پھر جا کر اپنا معاملہ بیان کرتی ہے۔ لیکن عورت دل کی بہت بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ جیسے خاوند کو دیکھتی ہے تو پھر اپنا رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ جب رونا دھونا شروع کرے گی تو پھر کیا ہوگا میرے عزیز دوستو، وہی بات ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بیوی کے ساتھ بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایک بندہ پہلے سے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، اپنے ایک کام سے بالکل ہی جان چھڑا کر آیا ہے، پھر اس کو دوسرا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر تو لاملا یہی ہوگا، وہ بندہ لڑنے کو جب لڑے گا تو پھر نوبت سب تک پہنچے گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھی ختم، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ پھر شوہر کہے گا اگر تم میرے گھر سے خوش نہیں ہو
پھر جاؤ جہاں پر تمہیں خوشی ملے وہیں رہ لو، میرے ماں باپ کی مخالفت نہ کرو۔ حالانکہ کہیں کہیں پر واقعی عورت بیچاری کا قصور نہیں ہوتا، اس کے جو ساس و سسر والے ہوتے ہیں وہ اس پر بار بار دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقل کی کچی ہے، کہ سبزی وغیرہ اچھی طرح نہیں بناتی، کھانا پینا صحیح تیار نہیں کرتی، یا بناتی ہے تو ٹائم پر نہیں بناتی، کپڑے صحیح طرح نہیں دھوتی، استری نہیں کرتی، گھر کو جھاڑو وغیرہ نہیں دیتی۔ اسی طرح ساس و سسر جب اس کے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے تو لاملا پھر وہ عورت بھی بیچاری مجبور ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے، اطمینان سے کام لینا چاہیے کہ پہلے تو میں اپنے شوہر کو دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے، پہلے تو اس کی بات سننی چاہیے، اس کے بعد پھر میں اپنی بات اس کو پہنچا دیتی ہوں۔ پھر بھی نرمی کے لہجے میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سارا معاملہ بتا دے کہ میرے ساتھ ساس و سسر نے یہ کیا ہے، یا تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ اس طرح جو ہے نا بات چیت کی ہے، مجھے کوئی دباؤ ڈالا ہے، یا کوئی مجھے برا الفاظ کہہ دیا ہے، گالی وغیرہ دے دی ہے، تو میرے عزیز دوست